السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الکہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ذمہ داری کیا لگائی۔ کل 5 نکات ہیں جی، 2 آیات میں سے 27 میں سے پہلی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر وحی کیا گیا ہے اسے پڑھیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ دیکھیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور آپ سے پڑھیں اس کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے۔ مطلب اسی سے طلاع ہے، تلاوت۔ طلاع گیا ہوتا ہے پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا اور سمجھ کا عمل کرنا، یہ طلاع اس میں ہے کہ اگر پڑھا ہے اور سمجھ نہیں آیا تو یہ تلاوت نہیں ہے۔ تو اور پھر سمجھنے کے بعد اگر آپ سمجھا نہیں سکتے کسی کو کیا ہے تو یہ تلاوت نہیں ہے۔ خالی یہ تلاوت یہ نہیں کہ لفظ پڑھتے جائیں، یہ تلاوت کا مطلب نہیں ہے۔ تلاوت کیا؟ پڑھیں اور سمجھیں۔ تو آپ سے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اگر یہ تلاوت یہی مانیں تو پھر آپ سے خود پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید کو۔ تو کیا ہے؟ آپ پڑھیں اپنے رب کی طرف جو کتاب آئی ہے۔ کس کو پڑھیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھیں اس کو، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو یہ جب تک آپ سمجھا نہیں سکتے تو یہ تلاوت نہیں ہوتی۔ اس لفظ کو دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ آپ سے کہا گیا آپ نے جو وحی کی گئی ہے اسے آپ پڑھیں اور کس لوگوں کے لیے، اور پھر اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور پھر اللہ نے کہا کوئی اس کو اسے اپنا گا۔ اور پھر اگلی 28 میں دیکھیں، اگلے جو 4 نکات ہیں 28 میں سے خود کو صبح و شام رب کو پکارنے اور اس کے ذات چاہنے والوں کے ساتھ رکھو جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ مالداروں کو دیکھ کر خستہ حال مومنین سے آنکھیں نہیں پھیرنی، غافل اور خواہشات نفس پر چلنے والوں کی بات نہیں ماننی، گستاخ افراط و تفرید کے شکار لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ افراط ہوتا ہے زیادتی اور تفرید ہے کمی۔ تو ہمارا المیہ کیا ہے زندگی میں؟ جہاں حق چیز ہے نا، یا تو ہم اس سے بہت بڑھ جاتے ہیں، آگے کو چل جاتے ہیں، اور پھر تفرید ہے یا کمی کر دیتے ہیں، وہ اس میں پورے نہیں اترتے۔ تو نہ افراط نہ تفرید۔ ہم جو ہے نا یہ پینگ جھولتے رہتے ہیں، کبھی ایک طرف نکل جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں باتیں اللہ نے بڑی کلیئر کی ہیں۔ جو پہلا آ رہا ہے دوسرا نقطہ، صبح شام رب کو پکارنے والوں اور رضا چاہنے والوں کے ساتھ رکھو۔ تو صبح شام ذکر الہی میں مصروف رہنے والوں میں بلال بن رباح، خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور عمار بن یاسر ان کے ساتھی تھے۔ یہ لوگ غریب تھے اور غلام تھے، یا آزاد کردہ غلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہتے تھے۔ تو انہیں محبت کے ساتھ آپ کی صحبت بھی میسر تھی۔ سرداران قریش کو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان رذیل لوگوں کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہلکے قسم اور غلام لوگ، ہم کیوں ساتھ بیٹھیں؟ شاید کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ تو پکے مومن ہیں، اگر سرداران قریش سے ملاقات کے وقت ہی ان کے کو الگ کر دیے جائے تو وہ میری بات سن لیں گے اور شاید ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کے ایمان لانے اور اس سے اسلام کو تقویت ملنے پر بہت حریص تھے۔ یہی وہ، اور پھر سورہ عبس میں اس کی 10 آیات بھی ہیں کہ آپ نے ذرا توجہ نہیں فرمائی نبینہ صحابی پر، تو اللہ نے 10 آیات اتار دی۔ سورہ عبس ہے 80 نمبر، اس کی 10 آیات دیکھیے گا پہلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ ایسا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور اپنے آپ کو ان غریب اور مخلص مسلمانوں سے وابستہ رکھیں۔ یہ اس قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ یہ مخلص مومن ہے۔ دوسرا اس میں جو تیسرا نقطہ ہے، مالداروں کو دیکھ کر خستہ حال مومنین سے آنکھیں نہیں پھیرنی۔ اور یہ جو نادار صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کے جو انکار کرنے والے میں تھے، ان میں سے بڑھ کے زیادہ عینیہ بن حسن تھا اور امیہ بن خلف تھا۔ یہ بڑی چھلانگیں مار مار کے باتیں کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو خستہ حال مومنین سے آنکھیں نہیں پھیرنی، یہی بات حضرت نوح سے بھی کہی گئی تھی کہ آپ کے ساتھی تو رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ ہود کی، آپ اس کو دیکھیں، اس میں اللہ نے کلیئر کی ہے بات۔ پھر سردار بولے جو کافر تھے اس قوم کے، ہم کو تو نظر آتا ہے ایک آدمی ہم جیسا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیرے تابع ہیں وہ اراذلنا ہماری نیچ قوم سے ہیں، اور بلا تعامل ایسے بادی و نظر میں ایسے سرسری نظر سے آپ کے مان رہے ہیں۔ تو وہ یہ جو نیچ قوم کے لوگ ہیں ہمارے، وہ تمہارے ماننے والے ہیں، تو ہمارا ان کا کیا جوڑ ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ نبیوں کو کہی گئی ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات ہے چوتھا، غافل اور خواہشات نفس پر چلنے والوں کی بات نہیں ماننی۔ اللہ نے یہ بڑا کلیئر کیا ہے، ایک تو آنکھیں نہیں پھیرنی ان سے، اور دوسرا بولا طاعت سے اطاعت کرنا، بات ماننا، اس کا کہا نہ مانو۔ من اغفلنا قلبہ، جس کا دل غافل ہے، اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور پیچھے پڑ گیا اپنی خواہش کے، واتبع ہواہ، اپنی خواہش کے پیچھے۔ تباہ ہوتی کسی کے نقشی قدم پر چلنا، اطاعت گزار ہونا، تو اپنی خواہشات
اچھا ابھی دیکھ لیں یہ ہمارے مسئلے کیا ہے، زندگی کی جتنی خرابیاں ہیں اسی چیز میں، وہ جی میرا یہ دل کرتا ہے گھر بڑا ہو، گاڑی بڑی ہو، گراج ایسا ہو کہ 2 گاڑیاں پیرلل کھڑی ہو جائیں، اور پھر یہ ہو، پھر میرے کھانے ایسے ہو، میرے اولاد وہاں جا کے پڑھے، خواہشات ہی خواہشات ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پون نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی۔ جب ہمارے پاس سائیکل تھی پھر ہم موٹر سائیکل کی بات کرتے تھے، موٹر سائیکل آ گئی، پھر ہمیں سوزوکی چاہیے تھا، پھر ہمیں ٹویوٹا چاہیے تھا، پھر ہمیں مرسڈیز چاہیے، پھر ہمیں یہ چاہیے، ہم کہیں کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری بات ہے، تو ان کی بات جو خواہشات نفس پر چلتے ہیں، وہ میں ہوں آپ ہوں، کوئی اللہ نے کہ ان کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر امرو فروتا جو حد سے بڑا ہوا ہے، فرد کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، گستاخ حد سے نکلنا، افراط و ترویج، جو حکم ہے اللہ کا، نبی کا طریقہ ہے، اس سے آگے بڑھنا بھی غلط ہے، اس سے پیچھے رہنا بھی غلط ہے، بالکل اسی پہ چلنا ہے، جو حکم ہے اسی کے مطابق۔ جہاں آپ کہیں گے یہ اچھا عمل ہے، نیک ہے، تو یہ کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو افراط و تفریح سے بچنا ہے، اور جو اکثریت تو حکم نہیں عمل نہیں کرتی، اور جو عمل کرتی ہے یہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے، تفرید کا شکار ہو جاتی ہے، تو وہ بھی گئے اس چیز سے۔ اور شیطان جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حکم رسول کے حکم پر عمل کرنے والے، انہیں افراط و تفرید کا شکار کرتا ہے اور پٹری سے اتار دیتا ہے۔ اچھا ٹرین وہی چلتی ہے جو پٹری پہ چلے، آپ دائیں کو اترے یا بائیں کو اترے، اس سے کوئی شیطان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ٹرین اتر گئی پٹری سے، وہ دائیں کو اترے یا بائیں کو، آگے کو نکلے یا بائیں کو نکلے، تو اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو آپ کے اللہ نے یہ ذمہ داری قرار دی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔